بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں ویڈیو لنک کے ذریعے تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق برسات کے موسم کے بعد نیا سبق، جس کا نام ہے بجلی کی دریافت۔ آج ہم اس بجلی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ آج ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی ہے۔ جس بجلی کی وجہ سے ہماری زندگی آسان اور سہل ہو گئی، اور جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر کے تمام کام بہت احسن طریقے سے، آسانی سے اور جلدی ہو جاتے ہیں۔ بجلی کی دریافت کس طرح ہوئی، بجلی کے دریافت میں کن لوگوں کا نام آتا ہے، ان سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں، کس بنیاد پہ بجلی بنائی جا رہی ہے، کس طریقے سے بجلی بنائی جا رہی ہے، ان باتوں کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے، جانیں گے۔ تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 39 پہ سبق موجود ہے، بجلی کی دریافت۔ عزیز طلباء، آپ کا آج کا نیا سبق ہے بجلی کی دریافت، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 39 پہ موجود ہے۔ سبق کی باقاعدہ تدریس سے پہلے جس طرح آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ضروری سامان، پینسل وغیرہ اپنے ساتھ لے کے بیٹھا کریں، اور جو الفاظ آپ کو انڈرلائن کروائے جائیں ان کو ساتھ ساتھ انڈرلائن کرتے رہیں، اور بعد میں ان کو لغت سے دیکھ کے ان کے معنی کاپی میں اتار لیجیے۔ اور جو اہم اور ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ بھی انڈرلائن کروائی جاتی ہیں، اس لیے پینسل کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ بار بار بتایا جاتا ہے کہ جس طرح ہم کمرہ جماعت میں ایک ترتیب سے بیٹھتے ہیں اور تمام ضروری اشیاء جو کہ ہماری تدریس میں استعمال ہونے والی ہوتی ہیں یا جن کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو اسی طرح چاہیں آپ گھر کے اندر بیٹھ کر ویڈیو کے ذریعے سبق پڑھ رہے ہیں، لیکن جو طریقہ رہے گا وہ وہی رہے گا جو کہ کمرہ جماعت میں ہوتا ہے۔ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کے، مصروفیات سے فارغ ہو کے وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھنے بیٹھا کریں، تاکہ سبق کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکیں۔ تو عزیز طلبہ، بات ہو رہی تھی بجلی کی۔ بجلی آج ہماری زندگی کی ایسی ضرورت بن چکی ہے کہ جس کے بغیر آج زندگی کا گزارا ممکن نہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے اگر بجلی چلی جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے سارے کام رک جاتے ہیں، یعنی زندگی رک جاتی ہے۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو زندگی رک جاتی ہے۔ پھر اس بجلی کی فراہمی کو مستقل رکھنے کے لیے کچھ اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ یو پی ایس کی شکل میں ہو، جنریٹر کی شکل میں ہو، سولر کی شکل میں ہو، لیکن یہ سارے آلٹرنیٹو ہیں بجلی کی اقسام۔ کہیں بھی بجلی جمع کر کے استعمال کی جا رہی ہے اور کہیں براہ راست استعمال کی جا رہی ہے، بجلی کی اقسام ہیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک بجلی چلی گئی، گھپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے لائبہ سہم گئی۔ سہمنا دیکھ لیجئے گا، لفظ سہمنا مل جائے گا، اس کو کاپی میں لکھیں، سہمنا ہی لکھیے گا، معنی آپ دیکھ لیجئے گا اس کے۔ تو لائبہ سہم گئی۔ اس نے بھائی نوید کو آواز دی تو نوید نے جلدی سے آ کے چارجنگ لائٹ جلا دی۔ وہ لائٹیں جو عموماً گھروں میں رکھتے ہیں، جو ہم پہلے چارج کر لیتے ہیں اور بعد میں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، لائٹ نہ ہونے کی صورت میں ہم اس کو آن کر لیتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ لائبہ کی جان میں جان آئی۔ یہ جان میں جان آنا محاورہ ہے، اس کے معنی بھی آپ دیکھیں، جان میں جان آنا ملے گا آپ کو، معنی دیکھ کے لکھیے گا اس کے۔ اس کی جان میں جان آئی، جب روشنی ہوئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ لائبہ نے سوال کیا کہ بھائی جان، یہ لائٹ تو بغیر تاروں کے آ رہی ہے اور بلب روشن ہو گیا۔ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بجلی کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے تار جو ہیں بجلی کے ساکٹ میں لگاتے ہیں، جس کی مدد سے وہ چیز چلتی ہے۔ اور جب بچی نے یہ دیکھا کہ یہ لائٹ بغیر تار کنیکٹ کیے چل رہی ہے، تو سوال تو اس نے پوچھنا ہی تھا کہ جب اس میں تار نہیں لگائے گا، بورڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ روشن کیسے ہو گیا اس کا بلب۔ نوید پہلے تو مسکرایا اور پھر اس نے جواب دیا کہ یہ بیٹری میں موجود جمع شدہ بجلی کی وجہ سے روشن ہوا ہے۔
لائبہ بھائی جان کیا ہم اس سے پنکھا بھی چلا سکتے ہیں؟ نوید کیوں نہیں، اس کی مدد سے ہم بہت سارے دوسرے کام بھی انجام دے سکتے ہیں۔ یہ جدید سائنس کا دور ہے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں جن کے سبب ہماری زندگی آسان تر ہو گئی ہے۔ چلو آج میں تمہیں بجلی کی دریافت کی کہانی سناتا ہوں۔ جب بہن کی دلچسپی دیکھی اور اس کے ذہن میں کچھ پیدا ہونے والے سوال سنے تو پھر اس نے اس کی تفصیل بتانے کی تیاری کی کہ اپنی چھوٹی بہن کو بجلی کے بارے میں چند اہم اور مفید معلومات فراہم کی جائیں، اور یقیناً وہ ہمارے لیے بھی مفید ہوں گی، اس لیے ہم توجہ سے پڑھتے ہیں، سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے نوید نے کہنا شروع کیا، یہ کسی ایک سائنسدان کا کارنامہ نہیں ہے، یعنی بجلی کی دریافت کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہم مختلف دریافتیں جو ہیں، مختلف جو ایجادات ہیں، جب ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو مختلف لوگوں کے نام مختلف ایجادات کے ساتھ آتے ہیں کہ جی فلاں ایجاد فلاں سائنسدان کی ہے، فلاں ایجاد فلاں سائنسدان کی ہے، لیکن بجلی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کسی ایک سائنسدان کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے سائنسدانوں کی کاوشوں سے، کاوش کی جمع ہے کوشش، معنی دیکھ لیے گا اسے، الفاظ جو آپ دیکھیں گے لغت میں تو یہ لفظ کاوش ملے گا، تو بہت سارے سائنسدانوں کی کاوشوں سے بجلی اس شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھو، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے اور گرج چمک بھی ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے، بادل وہ زور سے گرجتے ہیں تو اس وقت کو کہتے ہیں گرج چمک، کہ بادل گرج رہے ہیں اور بجلی چمک رہی ہے، اور انسان یہ مشاہدہ صدیوں سے کرتا آ رہا ہے۔ مشاہدہ انڈر لائن کے الفاظ آپ بھی کیا کریں گے اور ان کے معنی دیکھیں گے لغت سے۔ صدیوں، صدی کی جمع ہے، اس کو بھی دیکھیں گے، صدی کس کو کہا جاتا ہے۔ انسان یہ مشاہدہ صدیوں سے کرتا آ رہا ہے، لیکن ابتدائی طور پر تھیلس آف ملیٹس نے بادلوں سے بجلی کی توانائی کا انکشاف کیا تھا۔ اس کو انڈرلائن کریں کہ ابتدائی طور پر تھیلس آف ملیٹس نے، یہ پورا نام ہے تھیلس آف ملیٹس نے ابتدائی طور پر بادلوں میں بجلی کی توانائی کا انکشاف کیا تھا۔ اس آیت میں تصویر بھی دی گئی ہے، خیالی تصور ہے تھیلس آف ملیٹس کی، یہ تصویر خیالاتی تصور پہ مبنی ہے، لیکن یہ ان کی تصویر بتائی جاتی ہے جنہوں نے پہلی بار ابتدائی طور پر یہ بات دریافت کر کے بتایا کہ جو آسمان پہ بادل گرجتے ہیں اور ان سے روشنی نکلتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو یہ توانائی ہے ایک قسم کی۔ اس بات کا انکشاف سب سے پہلے تھیلس آف ملیٹس نے کیا۔ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ برق سکونی اسی کی دریافت ہے، برق سکونی، اس کے معنی شاید آپ کو ایک ساتھ نہ ملیں، تو اس کے معنی آپ لکھیں گے برق سکونی کے معنی ٹھہری ہوئی بجلی، برق سکونی ٹھہری ہوئی بجلی، اس کی دریافت ہے۔ 1700 عیسوی میں الیکٹریسٹی کا لفظ وجود میں آیا۔ اس پوری بات کو انڈرلائن کر لیں گے کہ الیکٹریسٹی کا جو لفظ ہے وہ سن 1700 میں وجود میں آیا، جو سائنسدان ولیم گلبرٹ نے لاطینی زبان الیکٹروس سے لیا تھا۔ پتہ چلا کہ الیکٹریسٹی کا جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور الیکٹروس سے لیا گیا تھا۔ اس طرح پہل برق سکونی کی دریافت ہوئی۔ اس پیراگراف میں ہم نے 2-3 باتیں اہم سمجھی۔ پہلی بات تو یہ کہ بجلی کسی ایک سائنسدان کی دریافت نہیں ہے، اور دوسری بات کہ ابتدائی طور پر بادلوں میں توانائی موجود ہے، بجلی موجود ہے، اس کی جو انکشاف ہوا وہ سب سے پہلے تھیلس آف ملیٹس نے کیا۔ اس کے بعد ہمیں برق سکونی پتہ چلا کہ ایک بجلی کی قسم ہے جس کے معنی ہم نے ٹھہری ہوئی بجلی لکھا، وہ اسی میں موجود ہے۔ پھر پتہ چلا کہ الیکٹریسٹی جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عموماً، یہ لفظ 1700 عیسوی میں دریافت ہوا، وجود میں آیا، سامنے آیا، اور اس کو سب سے پہلے سائنسدان ولیم گلبرٹ نے لاطینی زبان، مختلف زبانیں ہیں تو ایک لاطینی زبان ہے الیکٹروس، اس زبان کا لفظ ہے، اس سے اس لفظ کو لیا تھا۔ اس طرح پہل برق سکونی کی دریافت ہوئی تھی۔ تو آج کے ہم جو بلند خوانی ہے اس کا سلسلہ یہاں پہ روکتے ہیں، جس کی اہم باتیں ہیں وہ اس پیراگراف میں ہیں، لیکن دوسری باتیں بھی آپ یاد رکھیں گے۔ مکالمہ ہے 2 بہن بھائیوں کے درمیان بجلی جانے کا، جو کیونکہ جب ہم سبق پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں
تو آپ کو معلوم ہے کہ ایم سی کیوز کے سوال جو ہوتے ہیں، جو ہمارے ایم سی کیوز پہ مبنی سوالات ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کتاب میں سے لیے جاتے ہیں، اسباق میں سے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں سبق کی تحریر اچھی طرح یاد ہوگی تو ہم اس تحریر کو ذہن میں رکھ کر ان سے مبنی جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات آسانی سے دے سکتے ہیں۔ آج کا آپ کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ جو الفاظ آپ کو انڈر لائن کروائے گئے ہیں، ان تمام الفاظ کے معنی لغت سے دیکھ کر آپ اپنی کاپی نوٹ بک میں تحریر کر لیں گے۔ ترتیب وہی ہوتی ہے کہ پہلے ہم ٹائٹل پیج بناتے ہیں جس کو ہم سر ورق کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم الفاظ معنی کا کالم بناتے ہیں۔ الفاظ بلیک پین سے لکھے جاتے ہیں، معنی بلو پین سے لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مزید الفاظ بچیں گے وہ ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس سبق کی تدریس کو آگے بڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔